جب کوئی رسول نہیں آیا 650 برس کا عرصہ گزرا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 550 برس کا عرصہ گزرا جس میں نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی رسول آیا ہے. جب کوئی نبی نہیں آیا، جب کوئی رسول نہیں آیا تو انسان زندگی اس طرح سے گزارنے لگ گیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا خون کا پیاسا رہتا تھا. انسان اس زمانے کے اندر عورت کی کیا پوزیشن ہوا کرتی تھی، غریبوں کی کیا پوزیشن ہوا کرتی تھی. ایک غریب کو انسان اور بھی غریب بنا کر چھوڑتے تھے، ایک مظلوم پر انسان ظلم کیا کرتے تھے. ایک عورت جو عورت ہوتی تھی جب اس کا باپ مر جاتا تھا اتنا کھلونا ماحول تھا، اتنی جاہلیت برپا ہو چکا تھا کہ اسی انسان اسی عورت کو باپ بھی استعمال کرتا، باپ کا من بھر جاتا بیٹا استعمال کرتا، بیٹے کا من بھر جاتا تھا بیٹا پوتا استعمال کرتا تھا. یعنی آج ایک انسان کے نزدیک ایک ٹیشو کی حیثیت کیا ہے؟ انسان اس ٹیشو کو لیتا ہے منہ پوچھ کر کے پھینک دیتا ہے. اس سے بھی گیا گزرا اس زمانے میں عورت کا مقام تھا. لیکن میرے عزیزوں میرے دوستوں پوری زمانے کے اندر ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا. جاہلیت ہی جاہلیت تھی، ظلم ہی ظلم تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. پوری دنیا کے اندر اندھیروں کی پرت چاروں طرف چھا چکی تھی. ایسے ماحول کے اندر جو مظلوم لوگ تھے، جو یتیم لوگ تھے، جو بے سہارا لوگ تھے، جن پر ظلم کیا جا رہا تھا، آخرکار دنیا انسانیت سیکھ پڑی تھی، دنیا انسانیت سسک پڑی تھی، چیخ پڑی تھی. دنیا انسانیت پروردگار کے سامنے التجا کیا کہ پروردگار عالم یہ میرے اندر ظلم کا اندھیرا کب تک رہے گا، یہ میرے اندر یہ جو ہے یتیموں پر ظلم کب ہوتا رہے گا، یہ اندھیرا میرے اوپر کب تک رہے گا. اے پروردگار عالم کسی ایسے کو بھیج دے جو چاروں طرف سے ظلم کے اندھیرے کو دور کر دے اور ہر طرف اجالا پھیلا دے. آخرکار اللہ نے ان مظلوموں کی دعا کو قبول فرمایا، اس سسکتے ہوئے انسانوں کی دعا کو قبول فرمائی اور مکہ کی دھرتی پر 12 ربیع الاول شریف کو آمنہ کی گود میں اللہ نے وہ سورج طلوع کیا ہے کہ جب اس نے اپنی کرنیں بکھیرنا شروع کی، جب اس نے اپنی روشنی بکھیرنا شروع کی تو ہر طرف سے اندھیرا مٹ گیا اور چاروں طرف اجالا ہی اجالا پھیلتا چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارش رحمت کو دیکھ کر امام محمد رضا خان بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کفر کی کتابوں پر کھیل ٹھوک کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور یا رسول اللہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا علیہ السلام کی جب ولادت پاک ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہندوستان ہے اور اسی ہندوستان میں ایک عورت ہے جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کے چتا اس مرد کے چتا کے ساتھ اس عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا. میرے عزیزوں ابھی تو اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی، شوہر مر گیا، ابھی تو اس کے ہاتھ جو مہندی سے رنگے ہوئے تھے ابھی وہ مہندی سے رنگے ہوئے ہاتھ بھی ابھی جو ہے سرخ ابھی جو ہے ختم نہیں ہوئے ہیں، ہاتھ ان کا ابھی بھی پیلا ہے لیکن شوہر مر گیا ہے. اب جب رواج ہی ایسا تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی چتا کے ساتھ اس عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا اس ٹائم نے اس آدمی کو کھا لیا ہے، اپنے شوہر کو کھا لیا ہے، اب اسے جینے کا حق نہیں ہے، اب اسے جینے کا کوئی مطلب نہیں ہے دنیا کے اندر، اسے بھی جلا دیا جائے، اسے بھی چتا کے ساتھ اسے بھی مار دیا جائے. لیکن میرے عزیزوں میرے دوستوں انسان کو عورتوں کو کوئی عزت نہیں دیا جاتا تھا، ان عورتوں کو چتا کے ساتھ جلایا جاتا تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب عرب کی سرزمین پر لوگ عورتوں کا ہونا اور بچیوں کا پیدا ہونا گرا سمجھتے تھے اور بچوں کا پیدا ہونا منحوس سمجھتے تھے اور بچیوں کو زندہ زمین پر دفناتے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک بادی کرے اپنی 3 بیٹیوں کو دفنا دیا ہے، ایک بیٹی کو زندہ رکھا تھا. میں سمجھتا تھا کہ بچیاں جو ہے منحوس ہوتی ہے، بچیاں پیدا ہونا آج کے دور کے اندر ناک مانی نہیں جاتی ہے، جس کے گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی ہے یہ
سمجھ لو کہ اس کی ناک کٹ گئی ہے۔ میرے عزیز، میرے دوستوں، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو، تین بیٹیوں کو زمین پر دفن کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، آقا علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، دنیا کو یہ میرا پیغام دے دو، جس کے پاس بیٹیاں ہو، اگر ان بیٹیوں کی اس نے اچھی طرح سے تربیت کر کے اس کو بیاہ دیا تو اعلان کر دو کہ قیامت کا روز آئے گا تو اس بیٹی کے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر مصطفیٰ اسے جنت میں داخل کروا دے۔ سبحان اللہ، سبحان جو آج بیٹیوں کو جو حق دیا گیا ہے، یہ مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آج بیواؤں کو جو نکاح کے اندر بڑے بڑے مراتب مل رہے ہیں، یہ میرے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔